تو حدیث کے مطابق پتہ چل گیا خدا کی رحمت عتم محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب فضل ملے رحمت ملے تم خوشی کرو۔ ایک بندے نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کو حضور کے میلاد کی اتنی خوشی ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، سجدے زیادہ کر لیں، کوئی اور نیک کام کر لیں۔ میں نے کہا آپ کی بات تو بہت اچھی ہے لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا۔ قرآن نے فَلْيَعْبُدُوا تو نہیں کہا، فَلْيَسْجُدُوا تو نہیں کہا کہ جب رحمت ملے فضل ملے تم سجدے زیادہ کرو۔ اللہ فرماتے فَلْيَفْرَحُوا، رحمت ملے فضل ملے تمہیں حق بنتا ہے تم خوشی کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا ہے بھائی، فَلْيَعْبُدُوا بھی نہیں، فَلْيَسْجُدُوا بھی نہیں، يَنْفِقُوا بھی نہیں، فَلْيَرْكَعُوا نہیں، يَسْجُدُوا بھی نہیں۔ سجدے کا مقام اپنے مقام پر، عبادت کا درجہ اپنے مقام پر، جو اللہ کی عبادت ہے اس کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن فرمائے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ بھئی فا تاکید، ذالک اسم اشارہ تاکید، فلیفرحوا پہ فا پھر تاکید، یفرحوا کا لام پھر تاکید، یفرحوا امر کا صیغہ ہے جو خود تاکید، 5 رب نے تاکیدیں لگوائیں۔ خوشی کرو، خوشی کرو، خوشی کرو، خوشی کرو۔ کب؟ فرمائے جب محمد کی آمد ہو جائے تم پہ حق بنتا ہے محمد کی آمد کی خوشی کرو۔ اللہ کا فضل ملے خوشی کرو، اس کی رحمت ملے خوشی کرو۔ اچھا بھی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے لفظ عبادت ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے۔ لفظ ایک ہے عبادت، میلاد بھی لفظ ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے ذکر مصطفیٰ، بس حضور کا ذکر۔ میلاد لفظ ہے، معنی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ نے آخر تک مجھے سبحان اللہ سنائی ہے، اور میں حدیث مکمل کہ حضور کا ذکر خیر کرنا یہ رئیس برادری کا طریقہ نہیں، شاہ صاحب کا نہیں، بلکہ کملی والے مصطفیٰ کی خود سنت طیبہ ہے۔ صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، مولا علی بھی تھے۔ فرمائے غلاموں جانتے ہو میں کون ہوں؟ آقا ارشاد فرمائیے، فرمائے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا انا خیرہم نفسا خیرہم بیتا۔ فرمائے غلاموں اللہ نے مخلوق بنائی، مجھے بہتر طبقے میں رکھا، اس کے رب نے فرقے بنائے، مجھے سب سے بہتر فرقے میں رکھا، اس کے رب نے قبیلے بنائے، مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، اس کے رب نے خاندان بنائے، مجھے سب سے بہتر خاندان میں رکھا۔ فرمایا انا خیرہم نفسا خیرہم بیتا۔ فرمایا غلاموں پورے جہان میں نہ محمد کی ذات جیسی ذات ہو سکتی ہے، نہ محمد کے گھرانے جیسا گھرانہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بھئی میں مسلم کی اگلی حدیث پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں کیونکہ نماز اثر بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ اگلی حدیث سنیے اور حدیث کے اختتام پہ سبحان اللہ کہیے گا۔ مسلم شریف ہے، کتاب المکان مناقب ہے، مناقب باب النبی ہے۔ فرمائے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانتا واصطفیٰ من بنی کنانتا قریشن واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا غلاموں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اے میرے پیارے غلاموں جی آقا، فرمائے اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد میں بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ کی اولاد میں اللہ نے قریش کو چنا ہے، قریش میں اللہ نے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کے خاندان میں اللہ نے مجھ محمد عربی کو چنا ہوا ہے۔ تو سب سے افضل بھائی یہ تبرانی ہے، تبرانی حدیث ہے۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا جبریل جی میرے آقا، فرمایا وہ چیز بتاؤ جو کائنات میں تم نے نہ دیکھی ہو۔ یہ تبرانی شریف کی حدیث ہے، میں عربی متن بھی پڑھ رہا ہوں۔ جبریل نے کیا کہا؟ قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم آفاقہا گردیدیم مہر بتا ورزیدیم بسیار خوبہ دیدیم
لیکن تو چیزیں دی کری آقا میں نے شرق بھی دیکھا غرب بھی دیکھا شمال بھی دیکھی جنوب بھی دیکھی آدم کو بھی دیکھا نوح کو بھی دیکھا ابراہیم کو بھی دیکھا اسماعیل کو بھی دیکھا حسین بھی دیکھے ہیں جمیل بھی دیکھے ہیں صدیق بھی دیکھے ہیں عادل بھی دیکھے ہیں متقی بھی دیکھے ہیں میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ بھی دیکھا ہے جنت بھی دیکھی سدرہ بھی دیکھی آقا میں نے جو چیز نہیں دیکھی نہ محمد کی مثال دیکھی نہ محمد کے گھرانے کی کوئی مثال دی ہوتی ہوگی حضور کی ذات بھی سب سے افضل ہے حضور کا گھرانہ بھی سب سے افضل ہے یہ جبریل کہہ رہے بھئی تبرانی شریف کی حدیث ہے سرکار نے پوچھا پتا چلا حضور کا ذکر خیر کرنا یہ خود کملی والے کی سنت ہے بھئی رئیس برادری اللہ ان سب کو بات رکھے اللہ آپ سب کو بات رکھے لیکن یہاں کی زمین نہیں تھی جماعت مسجد نبوی کا صحن تھا بیٹھنے والے رئیس مشتاق سے دیگر رئیس مہمانان گرامی نہیں تھے بلکہ بیٹھنے والے صدیق تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے سرکار کا حجرہ قریب ہے غلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ایک بندے نے مجھے مشورہ دیا انہوں نے کہا آپ کو اتنا حضور سے محبت ہے تو کوئی دین کا مسئلہ سیکھ لو میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی میں نے کب کہا میں دین کا مسئلہ نہیں سیکھتا میں نے کہا ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہہ رہا لیکن میں ایم اسلامیات ہوں میں نے دور حدیث کیا ہوا ہے اللہ رسول کے صدقے دو چار الفاظ مجھے بھی آتے ہوں میں نے کہا میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ صحابہ کو بھی تو مشورہ دو نا انہوں نے کہا وہ کیسے میں نے کہا صحابہ بیٹھے تھے صدیق بھی تھے عمر بھی تھے عثمان بھی تھے مولا علی بھی تھے کیا باتیں کر رہے تھے نماز کی بالکل نہیں زکوٰۃ کی بالکل نہیں حج کی بالکل نہیں تبلیغ کی بالکل نہیں تدریس کی بالکل نہیں تعلیم کی بالکل نہیں کانا جلس الناس من اصحاب رسول اللہ یتذاکرون حدیثہم مسجد نبوی کا صحن تھا صداقت بھی تھی عدالت بھی تھی سخاوت بھی تھی ولایت بھی تھی علم بھی تھا فقر بھی تھی تقویٰ بھی تھا سب حضور کے غلام بیٹھے ایک کہتا یار آدم کی بڑی شان ہے وہ صفی اللہ ہے کوئی کہتا نوح کی بڑی عظمت ہے وہ نجی اللہ ہے تیسرے کہتے ابراہیم کی بڑی شان ہے وہ خلیل اللہ ہے اب یہ ذکر ہو رہا ہے کملی والے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر غلاموں کا ذکر سن رہے تھے بھائی آپ کبھی گئے ہیں مکہ مدینہ اللہ ہم سب کو لے جائے یہ مسجد نبوی ہے یہ حضور کا روزہ ہے ایسے نا بالکل متصل جگہ ہے جہاں اماں عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے تو درمیان میں کپڑا لٹکا ہوتا تھا سرکار جب نماز پڑھانے آتے کپڑے کو اٹھاتے مسجد تشریف لے آتے بس یہی طریقہ تھا یہی طریقہ تھا اب حضور کھڑے پردے کے پیچھے صدیق بھی بیٹھے ہیں عمر بھی بیٹھے ہیں ایک بندے نے مجھے کہا یہ تو بدعت ہے میں نے کہا بھی کیوں میں نے کہا صحابہ نے تو نہیں کیا میں نے کہا اچھا آپ نماز کیا ٹائم ہے انہوں نے کہا جی ظہر کا ٹائم ہے میں نے کہا آپ کتنے بجے پڑھتے ہیں ظہر انہوں نے کہا 2 بجے میں نے کہا حدیث سے پڑھ کے بتاؤ صحابہ نے ظہر 2 بجے پڑھی تھی بخاری پڑھ مسلم پڑھ ابو داؤد پڑھ نسائی پڑھ ابن ماجہ پڑھ حاکم پڑھ طبرانی پڑھ بیہقی پڑھ مشکات پڑھ ایک حدیث صحیح نہیں ضعیف کہ صحابہ نے ظہر 2 بجے عصر 4:15 بجے مغرب کا وقت تو مقرر ہے غروب آفتاب ہی ہے عشاء 7:15 بجے فجر 6 بجے پڑھی تھی حدیث پڑھ انہوں نے کہا حدیث تو نہیں ہے میں نے کہا پھر کیا خیال ہے آپ بھی بدعتی ہیں انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا آپ نے تو عبادت پہ بدعت کر دی انہوں نے کہا حدیث کیا ہے میں نے کہا حدیث یہ ہے صدیق بھی بیٹھے ہیں عمر بھی بیٹھے ہیں عثمان بھی بیٹھے ہیں علی بھی بیٹھے ہیں کوئی خیال نہیں ہے بس کملی والا جب آتا ہے نماز ہو جاتی ہے یہ حدیث ہے یہ بخاری بھی ہے مسلم بھی ہے ترمذی بھی ہے ابن ماجہ بھی ہے تو کیا کہیں گے بدعت ہے قطعاً نہیں قطعاً نہیں قطعاً بدعت نہیں اگر ہم نماز مقرر نہ کریں ٹائم تو کوئی پہلے پڑھے گا کوئی بعد میں پڑھے گا کسی کی جماعت جائے گی کوئی گناہگار ہوگا تو سرکار نے فرمایا من سننا سنتن حسنتن فی الاسلامی فرمایا جس نے اسلام میں اچھی بات کو ایجاد کیا قیامت تک جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا اچھی بات کو رہے من سننا سنتن حسنتن فی الاسلام مسلم ہے بھی مسلم میں نے کہا کلو بدعت دلالہ کہنے والے یہ بھی تو مسلم ہے فرمایا جس نے اچھی بات کو رائج کیا اچھی بات کو رائج کیا فرمایا قیامت تک جو عمل کرتا رہے گا ایجاد کرنے والے کہ اللہ نام اعمال میں ثواب عطا فرماتا رہے گا اچھا بھائی مجھے بتائیں
رہا ہے، ایمان سے دل پہ یاد رکھیے گا، میلاد اچھا ہے یا نہیں؟ میلاد اچھا ہے یا نہیں؟ بھائی تم نے عمران خان کا جھنڈا لگایا، میں نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میرا سیاسی حق ہے۔ اور نواز شریف کا جھنڈا، میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا سیاسی حق ہے۔ بھائی بے نظیر کے نام کا جھنڈا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا سیاسی حق ہے۔ میں نے کہا یہ؟ انہوں نے کہا یہ ملک کی محبت ہے، پاکستان کا جھنڈا۔ جب میں نے میلاد کا جھنڈا لگایا، کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے دنیا کے رشتے ہیں، میرے ایمان کا رشتہ ہے، یہ میرا ایمانی حق ہے۔ تیری سیاست کا ہو، تیرے کاروبار کا ہو، تیری دنیا کا ہو، تیری قرابت کا ہو، تیرے نسب کا ہو، تیرے حسب کا ہو، میلاد کے جھنڈے کا تعلق نہ سیاست کے ساتھ ہے، نہ دنیا کے ساتھ ہے، نہ دولت کے ساتھ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں مدارج النبوہ میں، فرمایا تم کیا جھنڈے لگاؤ گے محمد کے میلاد پہ؟ تو جبریل نے بھی احمد مصطفیٰ کے جھنڈے لگائے ہو گئے تھے۔ آج بھی دیکھ لو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں قبلہ امیر المجاہدین حضور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ ان کی مرکت پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بھئی 7 بجے سے جنازہ نکلا ہے گھر سے، پتہ نہیں 12-1 بجے کتنے 1:30 بجے جنازہ ہوا، 2 بجے ہوا، سب 2 بجے، اللہ اکبر، زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بھئی امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا نا، جیل میں آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مجھے شہید کر دو، حق و باطل کا فیصلہ پھر ہمارے جنازے کریں گے۔ آپ کو پتا ہے جب لوگ 1-1 2-2 بستی میں رہتے تھے، اس وقت امام احمد بن حنبل کی جنازے میں 10 لاکھ آدمی تھے، یعنی آج کے حساب سے 2 کروڑ سمجھیں، 10 لاکھ بندے۔ آج جو گالیاں دینے والے ہیں وہ بھی رو رہے تھے، انہیں کہا خادم حسین رضوی یہ بات سچی ہے تو اٹھا حضور کی ناموس کی خاطر۔ دیکھ لیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا غازی علم الدین کا مقدمہ رائے صاحب نے لڑا تھا، فیدر بھی نہیں، محمد علی جناح نے لڑا تھا۔ غازی علم الدین میاں والی جیل میں تھے اور ملنے گئے تھے غازی علم الدین، انہوں نے کہا جی جناح صاحب نے کہا تمہیں ایک مرتبہ کہہ دو کہ جب میں نے راجپال کو قتل کیا میری عقل سلامت نہ تھی، میں ہوش میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جناح صاحب آپ وکیل ہیں، وکالت کی زبان بولیں گے، میں عاشق ہوں، عشق کی زبان بولوں گا۔ میں کیوں کہوں کہ میں ہوش میں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں ہوش میں ہی اس وقت آیا ہوں جب اپنی جان محمد کے نام کی ہے، ہوش ہی اس وقت آیا ہے جب سب کچھ حضور کے نام کیا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ہوش میں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ اللہ اکبر، سیال شریف کے سجادہ کا بیان ہے، یہ پیروں کے پیر، گولہ والے کے بھی پیر سیال والے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں والی جیل ملنے گئے، سپریٹینٹ نے کہا بھئی سب کو تو نہیں ملا سکتے، ایک بندہ بھیجو جو دیکھے وہ آ کے سب کو بتا دے، ایک نمائندہ بھیجو۔ تو کہتے ہیں مجھے چنا گیا، میں پکا حافظ تھا، غازی علم الدین کو جو لباس پہنایا گیا جیلوں والا نا، قیدیوں والا، کہتے وہ چھوٹا ہو گیا، غازی علم الدین کا جسم موٹا ہو گیا۔ میں نے کہا غازی لوگ پھانسی کے پھندے کا سن کے پانی پانی ہو جاتے ہیں، تو موٹا؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب پانی وہ ہوں گے جرم میں آئے ہیں، میں تو محمد مصطفیٰ کی محبت میں آیا ہوں، میں کیوں رہوں؟ مجھے کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا کوئی ہے خواہش؟ انہوں نے کہا جی حضور۔ فرمایا ان پڑھ تھا، مڈل بھی، یعنی ان پڑھ سے مراد ہے کوئی گریجویٹ نہیں تھا، یعنی مڈل بھی فیل۔ کہتے مجھے ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا، مجھے ہو سکے تو سورہ یوسف کی تلاوت سنائیے۔ کہتے میں نے سورہ یوسف شروع کی، میں پڑھتا رہا، غازی علم الدین کے چہرے کو دیکھتا، اس کے چہرے کو دیکھ کے میں اٹکتا لقمہ مجھے غازی علم الدین دیتا تھا۔ یہ حضور کی محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سرکار کی محبت کا آج کرشمہ آپ کو سب کو نصیب ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بس مجھے 2 حدیثیں بیان کرنی ہیں، اس کے بعد اجازت، یہ اتفاق سے بجلی بھی چلی گئی ہے۔ یہ سرکار کی محبت کا صدقہ ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہماری بخشے فرمائے۔ اچھا بھی یقینی ہے جو بھی جنازے میں گیا ہوگا حضور کا امتی، اس کی بخشش یقینی ہے۔ آپ سمجھیں کہ کیسی یہ بات ہے بھائی؟ بالکل، یہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، میرے چھوٹے بھائی گئے ہیں، میں نے کہا چلو فرض کفایہ ہے تم چلے جاؤ، ایک ولی کامل کے جنازے میں ہو سکتا ہے تیرے صدقے جانے سے ہماری بھی بخشش ہو۔ بھائی پکی بات ہے، بشر حافی جب ان کا انتقال ہوا قبر میں، اللہ نے پوچھا بشر حافی جانتے ہو میں نے تمہیں کیا انعام دیا؟ بولا ارشاد فرمایا تیرے جنازے میں شرکت کرنے والے سب کی میں نے بخشش کر دی۔ بشر حافی کہنے لگے اللہ ایک وعدہ اور بھی فرما مجھ سے،
مجھ پہ کرم فرما کیا، پر میں قیامت تک جو مجھ سے محبت کرے گا تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ یقیناً میرے بھائیوں یہ ہوتے ہیں۔ مجھے دو حدیثوں کا حکم دیا گیا۔ بھائی ہم سنی ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہم نبی کے آل کے بھی غلام ہیں، نبی کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم دونوں کے، ہم سادات کرام کے بھی غلام ہیں، اور کوئی صدیقی آ جائے اس کا بھی غلام ہے، فاروقی آ جائے اس کا بھی غلام ہے، عثمانی آ جائے اس کا بھی غلام ہے، اگر کوئی حضور کی خاندان کا آ جائے عزیزان گرامی قدر، ہم ان کے در کے بھی غلام ہیں۔ امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کی آل، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ سعدی نے کہا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر اللہ شادی کی نماز روزے کام نہ آئے تو آل محمد کا صدقہ میری بخشش فرما دینا۔ شادی جانتے تھے آل محمد کا وسیلہ وہ چیز ہے جس کو اللہ بھی رد نہیں کرتا، اللہ بھی جن کو ناراض نہیں کرتا۔ بھائی بچپن میں آخری جگہ سنیے، حسن حسین نے تختی لکھ لی، یہ امام صفوری نے لکھا ہے، تختی لکھ لی، تختی لکھی، اب کہا عزیزان گرامی قدر، تختی لکھی امام حسن اور امام حسین نے، تو سوچا میرا خط اچھا ہے، امام حسن نے کہا، امام علی مقام نے کہا نہیں میرا خط اچھا ہے، انہیں کہا چلو فیصلہ کرواتے ہیں، کس کے پاس؟ اماں فاطمہ زہرا کے پاس چلتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں گئے، آپ نے دونوں کے چہروں کو دیکھا، یہ توجہ سے سننے والی روایت ہے بھائی، آخری روایت ہے عزیزان گرامی قدر، آپ سبحان اللہ سنائیے میری روایت پوری کو۔ سیدہ فاطمہ نے حسن کے چہرے کو دیکھا، ادھر حسین کے چہرے کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، تصویر مصطفیٰ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے سوچا اگر میں حسن کے خط کو اچھا کہتی ہوں تو حسین کا دل دکھے گا، حسین کے خط کو اچھا کہتی ہوں حسن کا دل دکھے گا، پر میں بیٹے یہ فیصلہ میں نہیں کرتی، یہ فیصلے تمہارے بابا علی کریں گے۔ اب دونوں شہزادے ابا حضور کی بارگاہ میں گئے، مولا علی نے دونوں شہزادوں کے چہروں کو دیکھا، فرمایا میں حسن کے خط کو اچھا کہتا ہوں تو حسین کا دل دکھے، حسین کے خط کو اچھا کہتی ہوں حسن کا دل دکھے، پر میں بیٹے یہ فیصلہ میں نہیں کرتا، یہ فیصلے تمہارا نانا محمد مصطفیٰ کریں گے۔ اب نانا کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے بھئی مشکات ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس، جامع ترمذی بھی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے ناف تک حسن نانا کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کے قدم کے ناخون تک حسین نانا کے مشابہ تھے، فرمائے اگر جدا جدا کرتے حسن حسین بنتے، اگر دونوں کو اکٹھا کھڑا کرتے تو تصویر مصطفیٰ بن جایا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار نے امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، فرمائے میں حسن کو خط کو اچھا کہتا ہوں تو حسین کا دل دکھے، حسین کے خط کو اچھا کہتا ہوں تو حسن کا دل دکھے، فرمائے بیٹے یہ فیصلہ میں نہیں کرتا، یہ میرا فیصلہ خدا ہی کرے گا۔ اللہ نے حکم دیا جبریل جی میرے مولا، فرمائے اذهب الى الجنہ، جنت میں جا ایک سیب لیا، اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمائے میرے محبوب کے شہزادوں نے تختیاں لکھ لی ہیں، حسن کی ہے خواہش میرا خط اچھا ہے، حسین کی ہے خواہش میرا خط اچھا ہے، ایسا کرو محبوب کو سلام بھی پیش کرو اور کہو شہزادوں کو حکم دیں دونوں تختیاں لے کے کھڑی ہو جائیں، ہم آسمان سے سیب پھینکتے ہیں، جس کی تختی پہ گرے گا اس کا خط اچھا ہوگا۔ اب حسن خوش ہے میری تختی پہ سیب گرے گا، امام حسین خوش ہے میری تختی پہ سیب گرے گا۔ جبریل نے سیب پھینکا، سیب ایک ہی تھا، ایک ہی تختی پہ گرنا تھا، لیکن جب سیب قریب آیا رب کے حکم سے سیب کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک حسن کی تختی پہ ایک حسین کی تختی پہ گر گیا۔ اللہ نے دونوں کو راضی کیا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رئیس برادران جتنا بھی میں نے نام لیے یا جن کا نام نہیں لے سکا، اللہ سب کو دو جہاں کی بھلائیں نصیب فرمائے، اللہ پوری برادری کی خیر فرمائے اور پوری بستی کی خیر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔